لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط. صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیو اور ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہمیں قرآن کریم کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا. اس پر ہمیں بارہا اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک کی مجلس ایک عظیم مجلس ہے. ہمارا یہ تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری اور ساری ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت عطا فرمائے اور کہنے والے کو، سننے والوں کو، سبھی کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم بات کریں گے سورۃ طارق. اس سورت کا نام ہے سورۃ الطارق یا سورۃ طارق. طارق کے معنی آتے ہیں رات میں چمکنے والا تارا، اس کو کہتے ہیں طارق. نام بھی ہوتا ہے طارق. اور یہ سورت مکے میں نازل ہوئی. اس میں 17 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے. اس سورت میں 17 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے. اور یہ سورت مکہ شہر میں نازل ہوئی. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی، رات میں چمکنے والے ستارے. وما ادراک ما الطارق، اے نبی آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کیا ہوتا ہے طارق؟ النجم الثاقب، وہ رات میں چمکنے والا تارا ہوتا ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہم نے ہر جاندار پر ایک محافظ بٹھایا ہوا ہے، نگراں بٹھایا ہوا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا. یعنی انسان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا. آگے جواب دیا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے ہم نے اس کو پیدا کیا. وہ میں آپ کو بات بتاؤں. آگے فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، وہ اچھلتا ہوا پانی مرد کی کمر سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے. یعنی جس کو ہمارے یہاں ویریا کہتے ہیں، منی کہتے ہیں، وہ مرد کی کمر میں اکٹھا ہوتا ہے اور عورت کے یہاں پسلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے. فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، وہ نکلتا ہے مرد کی ریڑھ کی ہڈی سے اور عورت کے سینے سے. انہ علی رجعہ لقادر، اور بے شک اللہ رب العزت اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں پہلی حالت میں پہنچا دے، یعنی جب تم کچھ بھی نہ تھے. یوم تبلی السرائر، اور جس دن چھپے ہوئے راز سے پردہ اٹھا دیا جائے گا. سرائر کہتے ہیں چھپی ہوئی بات، چھپے ہوئے راز.
انسان کے وہ گناہ جن پر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی ان کو نہیں جانتا. اللہ فرما رہے یوم تبلی السرائر، جس دن چھپے ہوئے راز سے پردہ اٹھا دیا جائے گا. فما له من قوة ولا ناصر، پس اس دن نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کسی کے پاس اتنی ہمت ہوگی کہ وہ اللہ کا مقابلہ کر سکے. والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے آسمان کی جو بارشیں برساتا ہے. والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھاڑ کر کے چارہ اور سبزیاں اور تمام چیزیں باہر نکال دیتی ہے. یعنی زمین اپنا سینہ چیر دیتی ہے اور غلہ اور تمام چیزیں باہر نکال دیتی ہے. اس کی قسم کھائی ہے. انہو لقول فصل، بے شک قرآن پاک ایک قول فیصل ہے، یعنی دو ٹوک بات ہے قرآن پاک. وما ہوا بالہزل، اور قرآن پاک کوئی مذاق نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ مذاق نہیں ہے، کوئی کھیل کود والی باتیں نہیں ہیں قرآن پاک میں، بلکہ یہ قول فصل ہے، دو ٹوک بات ہے قرآن میں. آگے فرمایا انہم یکیدون کیدا، بے شک کافر لوگ چالیں چلتے ہیں اور آپ کے خلاف بڑی ہی میٹنگیں اور سازشیں کرتے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور تیرا رب بھی بڑی حکمت کے ساتھ تدبیریں اختیار کرتا ہے کہ ان کی چالوں کو کیسے کنڈم کیا جائے گا. فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے نبی آپ تھوڑی ڈھیل دے دیجئے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، تھوڑا ڈھیل دیجئے تاکہ ان کو تھوڑا ٹائم مل سکے. یعنی ان کے لیے فوراً عذاب کی بد دعا نہ کریں آپ. اللہ کے رسول کو صبر سکھایا جا رہا ہے. ہر اس آدمی کو صبر سکھایا جا رہا ہے جو اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کی خدمت میں لگا ہوا ہے. اس کو صبر سکھایا جا رہا ہے. فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے نبی کافروں کو تھوڑی مہلت دیجئے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. یہ اس سورت کا ترجمہ رہا. امید ہے آپ حضرات نے خوب اس سے نصیحتیں حاصل کی ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورت نازل کیوں ہوئی تھی؟ اس کے پیچھے کا واقعہ، انسیڈنٹ، فلیش بیک کیا ہے؟ غور کیجئے گا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. آپ کے پاس میں آپ کے چچا ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں. کون بیٹھے ہیں؟ ابو طالب، آپ کے چچا بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک سے ایک ستارہ ٹوٹا اور پورا آسمان لال ہو گیا. بہت تیز روشنی اس کی ظاہر ہوئی. جب بادل نہ ہو نا تو اس طریقے سے ہم لوگ کو بھی وہ آسانی سے نظر آ جاتا ہے. ہم پڑے ہوئے ہیں تو ہماری نظر پڑی کہ کوئی ستارہ ایسے ٹوٹا اور وہ ادھر سے ادھر کو گیا، ہم لوگ بھی ایسے دیکھ پاتے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک ستارہ ٹوٹا، آسمان لال ہو گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے چچا نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ حیرانگی کے ساتھ یہ کیا بلا ہے؟ جیسے ہمارے کہتے ہیں تو یہ کیا عذاب تھا نئی چیز دیکھ کر. ابو طالب کہنے لگے یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ تاریخ ہے. کیا فرمایا؟ یہ تاریخ ہے. تاریخ کہتے ہیں چمکنے والی چیز کو. اندر لائٹ لگ رہی ہے تو وہ بھی تاریخ ہے، وہ چمک رہی ہے رات میں. تو رات میں جو چیز چمکے اس کو تاریخ کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے جواب دیا یہ تاریخ ہے. تو جیسے ہی اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ تاریخ ہے، بس فوراً آسمان سے فرشتہ نازل ہو گیا اور اس پوری سورت کو لے کر نازل ہو گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو وزن پیدا کرنے کے لیے کہ آپ کی زبان سے لفظ تاریخ نکلا، اللہ نے پوری سورت آسمان سے زمین پر اتار دی اور جس میں تمام ستاروں کا، انسان کی حقیقت کا، آسمان کا، زمین کا اور انسان کے پیدا ہونے کے جو پروسیجر ہے اس کا، تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. یہ اس سورت کا فلیش بیک ہے، یہ اس سورت کے پیچھے کا واقعہ ہے. اب ہم اس پر تھوڑی سی تفصیلی بات کرتے ہیں.
اللہ نے فرمایا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ آسمان کی قسم کھائی، جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں بہت ساری صورتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار آسمان کی قسم کھا کر یہ بتایا کہ میرے بندے ذرا غور تو کر، اتنا عظیم یہ شاہکار ہے، اللہ کی اتنی بڑی کاریگری ہے، اس کو تو بھولا نہ کر، اس پہ بار 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 غور کرتا رہا۔ اللہ کی اتنی بڑی کاریگری ہے آسمان۔ آج 2024 میں بھی مسلمان ہوں، مسلمان سائنسدان کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی سائنسدان ہیں مسلمان کو چھوڑ کر، ان سب کی تھیوری آسمان کے بارے میں یہ ہے کہ آسمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ صرف ہماری تا حد نگاہ ہے، بس ہماری نگاہ وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت بار بار قرآن پاک میں اس چیز کی قسم کھا رہے کہ ہماری کاریگری تو دیکھو، ہم نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اور 1 2 3 4 نہیں بلکہ پورے 7 آسمان ہم نے تمہارے اوپر بنائے۔ یعنی اللہ اپنی کاریگری اور اپنا احسان جتا رہے اور بندے کو یاد دلانا چاہ رہے کہ تو کتنا کمزور ہے اور تیرا رب کتنا عظیم رب ہے، اور اس عظیم رب کی تو کاریگری کو کیا دیکھے گا مرنے کے بعد؟ تو دنیا میں دیکھ کے اس نے آسمان بنایا، اس نے زمین بنائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بھی ذکر فرمایا اذا السماء انفطرت، اے انسان جب تو دیکھے گا آسمان پھٹ پڑتا ہے، یعنی ہم آسمان کو بھی موت دیں گے۔ 70ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بڑی عجیب سی مثال دی اللہ نے، بڑی عجیب، فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، الفاظ دیکھئے آپ، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، الفاظ کتنے حسین خوبصورت ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو کاغذ کی طرح لپیٹ دیں گے، اللہ آسمان کو کاغذ کی طرح لپیٹ دیں گے ہم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یعنی آسمان کی کوئی اوقات نہیں ہے ہمارے لیے، اے انسان تیرے لیے بڑی اوقات ہے کہ تو اللہ رب العزت کی قدرت میں غور کر، لیکن اللہ کے لیے آسمان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ آسمان کو ختم کر دے گا اور آسمان کو بھی پھاڑ کر اس کے ریزے ریزے کر دے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار 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 آسمان کی قسم اسی لیے کھائی تاکہ بندہ اس پر غور کر سکے۔ آگے فرمایا والطارق، اور قسم ہے طارق کی۔ طارق کے معنی میں نے آپ کو بتا دیا، رات میں چمکنے والا تارا۔ وما ادراک ما الطارق، اے نبی آپ کو معلوم بھی ہے کیا ہے طارق؟ یہ لاڈ ہے، سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، اور ہمیں سکھایا جا رہا ہے انسانوں کو کہ کیسے بات کو دل میں اتارا جائے اور کیسے بات کو سمجھایا جائے، موٹیویٹ کیسے کیا جائے۔ خود ہی سوال پیدا کیا اور خود ہی اس کا جواب دیا۔ وما ادراک، آپ کو معلوم بھی ہے مت طارق، طارق کیا چیز ہے؟ خود ہی سوال پیدا کیا، خود ہی سوال کا انٹینشن باندھا اور خود ہی جواب دے دیا۔ النجم الثاقب، وہ رات میں چمکنے والا تارا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹ بھی شاید بیٹھے ہوئے ہوں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے حضرات یہاں محفل میں ہوں گے، تو جو حضرات سائنس سے واقف ہے ان کو یہ بات بڑی اچھی سمجھ میں آئے گی کہ ستارے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، بلکہ ستارہ روشنی لیتا ہے چاند سے اور چاند روشنی لیتا ہے سورج سے، اور ہر ایک ستارہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا اس کا جسم ہے کہ اگر ایک ستارہ ٹوٹ کر زمین پر آ جائے تو پوری ہماری پرتھوی کو ڈھک لے گا۔ ایک ستارہ، اتنا بڑا عظیم جسم ہے ایک ستارے، اور آپ اندازہ لگائیے اربوں خربوں کی تعداد میں آسمان پر ستارے، اربوں خربوں کی تعداد۔ ایک ستارے کا اتنا بڑا جسم ہوتا ہے کہ اگر وہ ستارہ سیدھا کا سیدھا زمین پہ آ کے گرنے لگے تو پوری زمین کو ڈھک لے گا۔
کتنی بڑی ہماری زمین ہے، کتنی بڑی ہماری دنیا ہے، ساری وہ ڈھک لے گا، اتنا بڑا ہے ستارہ۔ اور ستارہ جو روشنی لیتا ہے وہ چاند سے لیتا ہے، اور چاند جو روشنی لیتا ہے وہ سورج سے لیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چاند کا کام ہے پھلوں میں رس پیدا کرنا، غدہ پیدا کرنا، اور سورج کا کام ہے اس کو پکانا۔ چاند کے علاوہ چاند اگر نہ ہو تو جتنی بھی زیادہ ہمارے سمندر، ہماری لیک، ہماری نہریں شانتی کے ساتھ چل رہی ہیں، اگر چاند نہ ہو یا چاند ختم کرتے ہو جائے تو سارے کے سارے سمندر بہہ پڑیں گے۔ جیسا کہ سائنس یہ چیز ہمیں بتاتا ہے کہ اگر چاند نہ ہو تو سارا سمندر جو ہے وہ لہروں سے اپنے آپ کو باہر پڑے گا۔ چاند کے ذریعے اللہ رب العزت نے سارے سمندروں کو شانت کیا ہوا ہے، کیونکہ اس سے گریویٹی نارمل رہتی ہے۔ چاند کے ذریعے گریویٹی نارمل رہتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا النجم الثاقب، تاریخ کس چیز کا نام ہے؟ وہ رات میں چمکنے والا ایک تارا ہے۔ ایک تو تھیوری اس کی یہ ہے، ایک اور ہے جو ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے۔ پارہ نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جن میں کہ جب جنات آسمان کی طرف جاتے ہیں یا شیطان آسمان کی طرف جاتے ہیں اور وہ آسمان میں اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ متعین کیا ہوا ہے پہلے آسمان پر، جہاں کہیں بھی وہ جنات کو یا شیطان کو دیکھتا ہے کہ وہ آسمان میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے، اور جن کے قبضے میں وہ جنات یا شیطان ہیں ان کو آ کر کے وہ خبر دیتا ہے کہ وہاں کیا باتیں چل رہی تھی فرشتوں میں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ متعین کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پہلے آسمان کو متعین کر دیا، جو بھی جنات یا فرشتہ آسمان کی طرف جاتا ہے یا داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فرشتہ ان کو ایک انگارہ پھینک کر مارتا ہے اور وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ تو وہ دنیا والوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ٹوٹ کر گر رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ تارا ہے، لیکن وہ جنات ہوتا ہے جو بزم ہو جاتا ہے یا شیطان ہوتا ہے۔ ایک وضاحت علماء نے اس کی بھی کی ہے۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں دو قول علماء کے لکھے ہیں، اور ہو سکتا ہے دونوں اپنی جگہ پر درست ہوں اور دونوں کی دونوں چیزیں موجود ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں کی چیزیں موجود ہونا ثابت۔ آگے فرمائے ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہم نے ہر جاندار پر محافظ بٹھایا ہوا ہے۔ جاندار پر محافظ کا مطلب یہ ہے کہ نگراں ہم نے ہر عقل مند بالغ پر بٹھایا ہوا ہے، جس کو قرآن کریم نے ہمیں دوسری جگہ بتایا کرامن کاتبین، یعنی تمہارے فرشتے تمہارے کندھوں پر موجود ہیں جو تمہارے کارنامے لکھتے رہتے ہیں۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے دو فرشتے کندھوں پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ دائیں طرف جو فرشتہ بیٹھتا ہے اس کا نام ہے کرامن، اور بائیں طرف جو بیٹھتا ہے اس کا نام ہے کاتب۔ جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ اس نیکی کو فوراً لکھ لیتا ہے، اور جب کوئی انسان برائی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے جب قلم اٹھاتا ہے تو دائیں والا فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ تھم جا، ہو سکتا ہے یہ بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ استغفار کر لے، ہو سکتا ہے یہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ لے، تو لہٰذا یہ فرشتہ اس کو گناہ لکھنے سے روک دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو وہی بیان کیا گیا کہ ہم نے ہر انسان پر ایک محافظ بنایا ہوا ہے۔ سب سے پہلا محافظ تو اللہ رب العزت خود ہے، دوسرے محافظ فرشتے ہیں، اور تیسرا محافظ آسمان ہے یعنی نگراں، وہ بھی گواہ ہے، اور چوتھا محافظ خود زمین ہے، اور پانچواں محافظ انسان کی خود کی باڈی ہے جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی، اور انسان کی جسم، انسان کی باڈی خود بات کرے گی۔ جیسا کہ آپ نے یاسین میں سنا ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہم انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور انسان کے ہاتھ بولیں گے۔
ہاتھ بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور انسان کے پیر گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان نے جو جو کیا ہے انسان کے ہاتھ بھی بولیں گے، انسان کے پیر بھی بولیں گے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے انسان کی پٹ جو ران ہوتی ہے نا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کے لیے زبان عطا فرمائیں گے۔ اب یہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے، آپ حضرات سے ماشاءاللہ پڑھے لکھے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال ہرگز نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ انسان کا ہاتھ کیسے بات کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا، انسان کی زبان کو بولنے کے لیے کیا چاہیے؟ جسم کو بولنے کے لیے زبان چاہیے نا، زبان کو بولنے کے لیے کیا چاہیے؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ ہماری باڈی کو ہمارے دل کی بات سمجھانے کے لیے کیا چاہیے؟ زبان۔ ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے جسم کو کیا چاہیے؟ زبان۔ زبان کو بولنے کے لیے کیا چاہیے؟ کچھ بھی۔ اللہ کے حکم سے بول رہی ہے، اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ انسان کی زبان بولتی ہے، اور اگر اللہ رب العزت اس زبان کو بند کر دے اور ہاتھ میں وہ سینسر لگا دے، ہاتھ میں وہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دے تو ہاتھ میں بولنے لگے گا۔ سمجھ آ رہی نا؟ اللہ تعالیٰ نے جو سافٹ ویئر یہاں لگایا ہوا ہے وہ سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ ران پہ لگا دے تو ران میں بولنے لگے گی۔ اور جب قرآن نے کہہ دیا کہ تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پیر بولیں گے، تمہارا جسم بولے گا، تم نے کون کون سے کب کب گناہ کیے ہیں، بس زبان ہی بولنے کی، باقی سارے جسم کے اعضاء بولیں گے۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا تو اب تو سوال پیدا ہونے کا مطلب ہی نہیں بنتا، لیکن میں نے پھر بھی آپ حضرات کی سمجھ کے لیے یہ بات ظاہر کر دی۔ اللہ جس نے یہاں سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے وہ جسم میں کہیں بھی وہ سافٹ ویئر انسٹال کر سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کے لیے محافظ اور نگراں رکھا ہوا ہے جو قیامت کے دن گواہ بن کر حاضر ہوگا۔ آسمان بھی، زمین بھی، خود اللہ کی ذات بھی، اور انسان کا اپنا جسم بھی، اور یہ دونوں فرشتے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے فرمایا بڑی اہم بات آگے بہت آنے والی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ اے انسان کیا تو غور نہیں کرتا کہ تجھے کیسے پیدا کیا ہم نے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا انداز دیکھو آپ۔ او انسان کیا تو غور نہیں کرتا کہ ہم نے تجھے کیسے پیدا کیا؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک ایسے پانی سے تجھے پیدا کیا جو اچھلنے والا تھا، اس کو منی کہتے ہیں ہمارے یہاں، ویریا کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، ہم نے تجھے پیدا کیا ایک پانی سے جو اچھلنے والا ہے، اور وہ پانی نکلتا ہے انسان مرد کی پیٹھ سے، ریڑھ کی ہڈی سے، اور عورت کے سینے میں سے۔ انسان کا جو ویریا ہوتا ہے مرد کے اندر ہوتا ہے پسلی یہاں ریڑھ کی ہڈی میں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور عورت کے ہوتا ہے نیچے کی جو یہ چار پسلیاں ہوتی ہیں، ان کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے عورت کی، یہاں پر وہ پانی اللہ رب العزت ٹھہرا کر۔ اسی لیے مردوں کو حکیم صاحب کے پاس جلدی جانا پڑتا ہے کہ جی معاملہ رکاوٹ کا ختم ہو گیا، اور عورت کو جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ راستہ اتنا لمبا ہے یہاں سے وہاں تک کا، اور مرد کو ذرا جلدی جانا پڑتا ہے حکیم صاحب کے پاس۔ یہ وجہ ہے۔ اب یہ میں سوال کر لیا کہ اس کا علاج بھی بتاتے جاؤ، بس یہاں پر آپ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس پہ غور کریں۔ یخرج من بین الصلب والترائب، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک ایسے پانی سے جو منی کا ایک ناپاک قطرہ تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اپنا احسان اور اپنی کاریگری بتا رہے ہیں کہ ایک قطرہ تھا، منی کا ایک قطرہ جب نکلتا ہے تو اس کے اندر ملین ٹریلین کے حساب سے بیکٹیریا ہوتے ہیں، جس کو اسپرم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسپرم کہتے ہیں۔ جو ہماری منی کے اندر کیڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسپرم۔ ایک مرتبہ جب منی نکلتی ہے تو وہ حد سے حد 10 گرام یا 12 گرام یا 11 گرام ہوتی ہے، اس سے زیادہ منی نہیں نکلتی انسان، یا اور اگر کوئی کمزور سا بندہ ہے تو زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 گرام ہوتی ہے۔
لیکن منی کے اندر جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ایک مرتبہ جو منی نکلتی ہے، اور صرف ایک ہی کیڑا ہوتا ہے جو بچے دانی کے اندر داخل ہوتا ہے، باقی جتنے کروڑوں کی تعداد میں وہ بیکٹیریا اور کیٹانو تھے وہ سارے کے سارے راستے میں ہی مر جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں پارہ نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور لفظ بلفظ بیان کیا، ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے بنایا منی کے قطرے کو ایک گوشت کا لوتھڑا، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، فکسونا العظام لحما، اور ہم نے اس گوشت کو کس خوبصورت انداز میں ہڈیوں پر چڑھا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھئی ایک ذرا سا منی کا قطرہ جب اس عورت کے اندر جاتا ہے اور تو اس کے اندر سے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ دوڑ لگاتے ہیں، خوب تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، صرف ایک کیڑا ہوتا ہے جو بچے دانی تک پہنچتا ہے، باقی سارے کے سارے پیشاب کے ذریعے باہر آ جاتے ہیں واپس۔ صرف ایک ہوتا ہے جو بچے دانی کے اندر پہنچتا ہے، جس کے ذریعے بچہ ٹھہرتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کا نظام آپ دیکھیے کہ جیسے ہی وہ بچے دانی کے اندر پہنچا عورت کو خون آنا بند ہو جاتا ہے، ہر مہینے کا جو خون ہوتا ہے، اور پھر خون اندر اکٹھا ہونا شروع ہو رہا ہے، خون اکٹھا ہونا شروع، 4 مہینے تک خون اکٹھا ہی ہوتا رہتا ہے، اکٹھا ہی ہوتا رہتا ہے، اکٹھا ہی ہوتا رہتا ہے، اور پھر 4 مہینے کے بعد 40 دن تک وہ ایسے ہی پڑا رہتا ہے بس۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، جمع ہوا جیسے ہوتا ہے نا ہمارے کلیجی اس کو کہتے ہیں، ایسے وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے 4 مہینے کے بعد۔ 4 مہینے تک تو بس وہ بھر رہا ہے، بھر رہا ہے، بھر رہا ہے، 4 مہینے کے بعد پھر وہ جمنا شروع ہوتا ہے، اور 40 دن تک وہ پھر جمنا، اس کے جمنے کا پروسیسر چلتا ہے، اور پھر وہ گوشت کا ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں سو رہی ہے، ماں کھا رہی ہے، ماں پڑی ہوئی ہے، ماں آرام کر رہی ہے، اور فرشتے ماں پر اپنی کاریگری چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن کو متعین کیا ہوا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی کاریگری کو بیان فرما رہے ہیں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اور انسان کیا تو غور نہیں کرتا ہم نے تجھے کیسے پیدا کیا، ہم نے تجھے قطرے سے اتنا حسین خوبصورت جوان پٹھا انسان ہم نے بنا کے کھڑا کر دیا، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ہمارے سامنے جھکتا نہیں ہے؟ کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو تکبر کرتا ہے؟ کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو غرور اور گھمنڈ کرتا ہے؟ تو ہے کیا؟ تو ناپاک منی کا ایک قطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حقیقت بتانا چاہ رہے ہیں کہ تو ایک ناپاک قطرہ ہے، ہم نے تجھے اتنا حسین خوبصورت جوان بنا کے کھڑا کیا، تیری ذمہ داری ہے کہ تو ہمارے سامنے اکڑا نہ کر۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ آگے فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، جس اللہ نے تجھے اس پروسیجر سے گزار کر ایک زندہ جاوید 6 فٹ کا انسان بنا دیا، وہ اللہ چاہے گا تو دوبارہ تجھے وہیں پہنچا دے گا۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ انسان گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، مٹی اسے کھا جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے اس کا وجود، مٹی میں مل جاتا ہے، اس مٹی سے دوبارہ پیداوار ہو جاتی ہے، فصل نکل رہی ہے، سب کچھ نکل رہا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک چیز ہمارے سامنے موجود ہے، نمونہ، ایک نمونہ ہمارے سامنے یہ موجود ہے، تو دوبارہ اس کو بنانا تو بہت آسان ہے نا، کیونکہ ہمارے سامنے اس کا نمونہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جب ایک بار پیدا کر دیا تو کیا ہم دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتے؟ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر اللہ رب العزت اس میں اشارہ کر رہے ہیں، انہ علی رجعہ لقادر، کیا ہم دوبارہ پیدا کرنے پر طاقت نہیں رکھتے؟ یقیناً ہم نے تمہیں اس بار پیدا کیا، ہم تمہیں دوبارہ بھی پیدا کریں گے، اور ہم تم سے سوال کریں گے کہ تم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے والسماء ذات الرجع، پھر آسمان کی قسم آ گئی، قسم ہے آسمان کی جو بارشیں برساتا رہتا ہے، یعنی یہاں پر بھی اللہ اپنا احسان دکھا رہا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ جاتی ہے اور اپنے اندر سے غلے اور تمام چیزیں نکالتی ہے۔
انہ لقول الفصل، اور یہ قول فصل ہے، دو ٹوک بات ہے قرآن پاک، وما ہوا بالہزل، اور قرآن پاک کوئی مذاق نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی کھیل کود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس کی من مانی ہو مان لے اور جس کی مرضی نہ ہو چھوڑ دے، نہیں، قرآن تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور اس میں جو بھی احکام ہے فرض اور لازم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے فرمایا انہم یکیدون کیدا، اے نبی وہ اپنی چالیں چلتے ہیں، اے نبی وہ اپنی چالیں چلتے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی اپنی تدبیریں چلتا ہوں، یعنی جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو قتل کرنے کے پروگرام بناتے تھے مکے کے کافر، یا نعوذ باللہ آپ کو کسی اور طریقے سے تکلیف دینے کا پروگرام بناتے، تو اللہ رب العزت فرماتے وَأَكِيدُ كَيْدًا، اے نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، اس طریقے سے وہ مکر کر رہے ہیں، چالاکیاں کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، آپ کا رب بھی بہترین تدبیریں کرنے والا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آگے فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، فرمایا کہ اے نبی آپ ان کو ذرا ڈھیل دے دیجیے، کافروں کے لیے بد دعا نہ کیجیے، اتنی جلدی نہ کریں آپ بد دعا میں، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بد دعا میں بڑی جلدی کر دی، تھک گئے، لوگوں سے پریشان ہو گئے اور ہاتھ اٹھا دیا اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ بد دعا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ اللہ کا نام ہے رحمان اور رحیم، اللہ بندے کو مہلت دیتے ہیں، اللہ بندے کو مہلت دیتے ہیں، اب توبہ کر لے گا، اب توبہ کر لے گا، اب ایمان لے آئے گا، اب ایمان لے آئے گا، اللہ تو بڑے انتظار کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ نہیں ہے بڑا مشہور کہ ایک آدمی سینکڑوں سال سے، بنی اسرائیل میں عمریں بڑی زیادہ ہوتی تھی، کہ ایک آدمی سینکڑوں سال سے تسبیح پڑھ رہا اپنے بت کے نام، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، صنم کہتے ہیں بت کو، سینکڑوں سال سے پڑھ رہا تسبیح جپ رہا بیٹھا یا صنم یا صنم، ایک مرتبہ اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا یا صمد، کیا نکلا؟ یا صمد، صمد اللہ کا نام، قل هو اللہ احد اللہ صمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے، تو اس کی زبان سے غلطی سے صنم کی جگہ صمد نکل گیا، تو آسمان میں خوب چیخ و پکار مچ گئی، اللہ رب العزت نے بلند آواز میں کہا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں، اور تمام فرشتے بھی ساتوں آسمانوں کے چیخ اٹھے، اے اللہ وہ آپ کو نہیں بلا رہا، وہ آپ کو نہیں پکار رہا، وہ تو اپنے بت کو پکار رہا، کہ میرے فرشتوں تمہیں کیا پتا میں کب سے اس کے پکارنے کا انتظار کر رہا ہوں کہ ایک بار پکارے تو کیا بات، اللہ کی محبت کی کیا بات، اللہ کی محبت کی کتنی عظیم خوبصورت ترین بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نصیحت فرما رہے ہیں، اے نبی اتنی جلدی نہ کریں آپ دعا کرنے میں، تھوڑا سا دھیرج رکھیں، تھوڑا سا صبر رکھیں، تھوڑا سا برداشت کریں، یقیناً آپ کو یہ تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو یہ پریشان کر رہے ہیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہو رہی ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر انہوں نے اوجڑی بھی رکھ دی، بیٹا رکھ دیا آپ کے اوپر، کوئی بات نہیں میں سب کچھ دیکھ لوں گا، لیکن آپ ذرا اتنی جلدی نہ کریں، آپ اتنی جلدی نہ کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ میں نے چھیڑا تھا، حضرت یونس علیہ السلام نے جب دعا کر دی اور عذاب آنے لگا، اب حضرت یونس علیہ السلام ڈر گئے اور بھاگے وہاں سے اور کشتی میں بیٹھ کے سفر کرنا شروع کر، جہاں بھی کشتی لے جائے دوسرے کنارے پہ چھوڑ کے بھائی، اب کشتی ڈماڈول ہونے لگی بیچ میں، اب جو ملہ تھا، ملہ کسے کہتے ہیں جو کشتی چلانے والا، چاپو چلانے والا ہوتا ہے، اور اس نے کہا بھائی وزن زیادہ ہو رہا ہے، ایک آدمی کو ڈالنا پڑے گا مچھلیوں کے آگے، سمندر میں پھینکنا پڑے گا کیونکہ لہریں تیز ہیں اور وزن زیادہ ہے تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم لوگ، ایک آدمی کو ڈالنا پڑے گا، لہٰذا جب وہ رقعہ ڈالا گیا، رقعہ کہتے ہیں کاغذ پہ نام لکھ کر کے پرچی اور سب کے نام لکھ کے اسے مکس کر دیا، بھائی ایک اٹھا لو، تو رقعہ جب ڈالا گیا تو یونس کا نام، پھر دوبارہ ڈالا گیا تو حضرت یونس کا نام، پھر تیسرا ڈالا گیا تو یونس ہی کا نام نکلا، اور جتنے بھی کشتی کے مسافر تھے سب نے کہا بھائی جب یونس کا نام بار بار آ رہا تو پڑھو بسم اللہ،
اب انہوں نے جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے سمندر میں پھینک دیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ سمندر کی جو سب سے بڑی مچھلی تھی فوراً اس نے بڑا منہ کھولا اور حضرت یونس اس کے مچھلی کے اندر۔ حدیث میں آتا ہے تقریباً 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور زندہ رہے۔ اب یہ اللہ ہی جانے کہ وہاں ان کو آکسیجن کیسے مل رہا تھا، ایک تو مچھلی کا پیٹ اور پھر مچھلی پانی کے اندر۔ پانی میں تو ویسے آکسیجن نہیں آتا، انسان تو آکسیجن نہیں لے سکتا نا پانی میں، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں، اور پھر انہوں نے کھایا کیا کیا معاملات ہوئے، اس کے بارے میں بڑی تفصیل علماء نے لکھی ہے، احادیث میں ملتا ہے۔ لیکن میں آپ کو آخری بات یہ بتا دیتا ہوں، حضرت یونس علیہ السلام کو جب شرمندگی ہوئی، احساس ہوا کہ میں نے بہت جلدی کر دی ان کے لیے بد دعا کرنے میں، تو جب ان کو احساس ہونے لگا تو انہوں نے کیا کہا، وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور نون والے کا واقعہ، نون والے کا واقعہ، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ گئے غصے میں، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور وہ سوچنے لگے کہ ان پر کوئی بھی مسلط نہیں ہے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ، پھر وہ کہنے لگی لا الہ الا انت سبحانک۔ آیت کریمہ، ہمارے آیت کریمہ کہتے ہیں، تو آیت کریمہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے زمین پر آیت کریمہ جو پڑھا تھا وہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا، مچھلی کے پیٹ میں۔ زمین پر نہیں بلکہ یوں کہو سمندر کے اندر، یا یوں کہیے کہ ہماری اس پرتھوی پر سب سے پہلے آیت کریمہ جو پڑھا گیا وہ حضرت یونس نے پڑھا تھا۔ تو مچھلی کے پیٹ میں جب ان سے رہا نہیں گیا اور تکلیف ہمت سے زیادہ بڑھنے لگے تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ بے شک آپ پاک ہیں، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اس کو اس اندھیرے سے باہر نکال دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی ہم مسلمانوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جو آدمی غم میں ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو اور وہ جانے کا نام نہ لیتی ہو تو آیت کریمہ کثرت سے پڑھا جائے۔ آیت کریمہ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمارے یہاں الٹی سیدھی مشہور ہیں کہ آیت کریمہ بہت گرم ہوتا ہے، اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، آدمی پاگل ہو جاتا ہے، سب بکواس باتیں ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی صورت ہو، آپ کو سائیڈ ایفیکٹ کبھی نہیں پہنچے گی۔ بس سمجھ آ رہی، سائیڈ ایفیکٹ اس کا کبھی نہیں ہوگا۔ تو آیت کریمہ آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی فرمایا گیا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے نبی تھوڑا انتظار کیجئے، تھوڑی ڈھیل دیجئے، اور ان کے لیے آپ اتنی جلدی عذاب کی بد دعا ہرگز نہ کیجئے گا۔ تو یہ آج قرآن پاک کی سورہ طارق کی تفسیر آپ حضرات کو میں نے جتنا بھی ہو سکا مختصر انداز میں سنانے کی کوشش کی تاکہ کم سے کم وقت ہمارا خرچ ہو۔ اس صورت کے بارے میں تو ضروری مسائل اور فضائل جو علماء نے لکھے ہیں اور ان میں جو سب سے ضروری اور خاص ہوتے ہیں وہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی گھر میں جنات کا، آسیب کا معاملہ ہو اور جنات جانے کا نام نہ لیتے ہوں، یا جادو کا معاملہ ہو اور وہ ختم نہ ہوتا ہو، تو علماء نے لکھا ہے یا کوئی گھر ایسا ہو کہ جس میں ہر وقت وحشت سی رہتی ہے، جس کو ہمارے یہاں انگلش زبان میں کہتے ہیں ہنٹنگ ہاؤس، ہنٹنگ ہاؤس، ہر وقت گھر میں ایک نحوست سی رہتی ہے، مطلب برکت سی نہیں ہوتی، بندے کما بھی رہے، قرآن بھی پڑھ رہے، نمازیں، لیکن عجیب سی نحوست ہے گھر میں، تو یقیناً گھر میں جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے تبھی وہ ہنٹنگ ہاؤس بنتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اس سورت کو 40 مرتبہ پڑھ کر گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کریں 11 دن تک، انشاءاللہ آپ کے گھر میں عجیب نورانیت آپ کو محسوس ہونی شروع ہو جائے گی۔ ہے نا بہترین کام، آسان طریقہ۔ بس میں پھر وہی بات یاد دلاؤں گا جو ہمیشہ کہتا ہوں، یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنی جلدی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ تو میں نے کیا بتایا آپ کو، جنات، آسیب، شیطان یا ہنٹنگ ہاؤس یا نحوست آپ کو گھر میں محسوس ہوتی ہے یا رزق میں، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے تو آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ 40 مرتبہ روز پڑھو،
پانی پہ دم کرو اور اس پانی کو اس میں ڈال دو، پھر فورا سا نہیں ہوتا، نائیوں کے پاس وہ منگا لو ایک، اور اس سے جو ہے اس میں بڑھا ہوا پانی ڈال دو آپ، اور اسے پورے گھر کے کونوں میں ہر جگہ دور تک اس کی فوار جاتی ہے، پورے گھر میں اس کا بہترین چھڑکاؤ کریں، 40 مرتبہ پڑھو، پانی پہ دم کرو، اس پانی سے چھڑکاؤ کرو اور 11 دن تک یہ عمل کر لو، انشاءاللہ بہترین نتیجہ حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دواؤں کا اثر نہیں ہوتا، ڈاکٹر بھی حیران ہیں، پریشان ہیں، بہترین دوائیاں، بہترین انجیکشن، ساری تھراپی جتنی بھی ہو سکتی تھی وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آدمی کو آرام نہیں مل پا رہا، سکون ہی نہیں مل رہا، تو اب وہ کیا تھک گیا بیچارہ۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 11 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کے دوائی پہ دم کیا کرے اور پھر کھایا کرے دوائی، انشاءاللہ دوائی بہترین رزلٹ دکھائے۔ صحیح ہے بھائی؟ انشاءاللہ جب تک دوائی چل رہی ہے تب تک یہ کام کرتا ہے، دوائی کھانے سے پہلے 11 مرتبہ اس سورت کو پڑھے اور دوائی کو بھوک مارے پھر دوائی کو کھائے، انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ ہے اور وہ رات کو بہت زیادہ خوف کے ساتھ ڈر جاتا ہے سوتے ہوئے، یا اسی طریقے سے بچے کے اوپر اثرات کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، بچے کو نظر ہو گئی، اثرات کا کوئی معاملہ ہو گیا، بچے کے ساتھ جنات کا کوئی معاملہ پڑ گیا، تو علماء نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھ کر بچے کے دونوں کانوں میں پھونک مار دیا کرے، 3 مرتبہ پڑھا، ایک کان میں پھونک، 3 مرتبہ پڑھا، دوسرے کان میں پھونک مار دے، اور یہ عمل تقریباً 11 دن تک کرے، انشاءاللہ بچہ بالکل سکون میں آ جائے گا، اور اگر کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ بچے پہ ہوگا انشاءاللہ ختم ہے نا۔ آسان، بس یقین مضبوط ہونا چاہیے، گنڈے والوں کے پاس جانے کے بارے میں آپ کا ذہن نہ سوچ رہا ہو، بس سمجھ آ گیا، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اب انشاءاللہ والسماء والطارق ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور یہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے آخری بات سن لیجیے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر سانپ بچھو وغیرہ خوب نکلتے ہیں، کوئی گھر ایسا ہے، کوئی کچا گھر ہے وہاں پہ سانپ بچھو بہت ہوتے ہیں، یا کوئی گھر ایسا ہے جو کھیتوں کے پاس ہے یا نہر کے پاس ہے، سانپ بچھو کا نکلنا، کیڑے مکوڑوں کا نکلنا خوب نکلتے ہیں وہاں پر، اب آپ پریشان ہیں، آپ کریں تو کیا کریں؟ علماء نے لکھا ہے کہ 11 مرتبہ پڑھ کر گھر میں پھونک مار دیا کریں، 3 بار تالی بجا دیا کریں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو 11 مرتبہ پڑھ کر پھونک مار دیا کریں اور ادھر ادھر تالی بجا دیا کریں، انشاءاللہ کسی بھی طرح کا سانپ بچھو اژدہا کچھ بھی آئے گا انشاءاللہ وہ آئے گا ہی نہیں ایک، اور اگر آئے گا بھی تو ڈسے گا نہیں، کیونکہ اس کے ذریعے آپ اپنے گھر کو کھیل دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کیلوں پہ پھونک مار کے ان کو بھی ٹھوک سکتے ہیں۔ اب آج کے بعد آپ کو کسی مولوی کا محتاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حضرت ہمارا گھر کھیل دو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ 11 مرتبہ کیلوں پہ پھونک مار کر کے ان کیلوں کو بھی آپ ٹھوک سکتے ہیں گھر کے کونوں میں، چاہے وہ دیواروں پر ٹھوکو یا زمین میں ٹھوکو، کمروں کے کونوں میں، یا اسی طریقے سے صحن میں آپ کیلوں کو ٹھوک دیجئے، آپ کا گھر کھیل دیا گیا، انشاءاللہ نہ کسی طرح کا جنات آئے گا، نہ سیب آئے گا، نہ ہی سانپ آئے گا، نہ بچھو آئے گا، بس یقین آپ کا مضبوط ہونا چاہیے کہ میں نے اب اپنے گھر کو کھیل دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کھیلنے کا جو یہ سسٹم ہے یہ کوئی اسپیشل نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب اس کے لیے کوئی اسپیشل پڑھائیاں نہیں ہوتی، بہت سے لوگ الگ الگ انداز بتاتے ہیں کہ بھائی گلمیک لانی ہے، فلانا لانا ہے، ڈھمکانا لانا ہے، اتنے روپے کا آپ کو صدقہ دینا پڑے گا، اتنے روپے کی آپ کو پتہ نہیں کیا کیا لوگ بتاتے ہیں، تعویذ گھنٹے کا کچھ نہیں کرنا آپ کو۔ علماء نے تو بس اتنا ہی لکھا ہے، یہ تو کیلو والا میں نے بتایا تھا تجربے سے، علماء نے بس اتنا لکھا ہے کہ 11 مرتبہ پڑھو اور اپنے گھروں میں جو ہے پھونک مار دو اور 3 مرتبہ تالی بجا دو، جہاں تک آواز جائے گی بس وہاں تک تمہارے گھر میں انشاءاللہ کوئی بھی چیز داخل نہیں ہوگی۔ لیکن علماء نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ آپ اپنے گھر کو کھیل سکتے ہیں، کھیل آپ ٹھوک دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا بس کھیلا گیا۔
سمجھ آ گیا؟ تو لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں، اتنا زیادہ پریشان ہونے کی بات ہے نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سورت کو خواب میں سنتا ہے یا خواب میں پڑھتا ہے یا کہیں لکھی ہوئی دیکھتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کو اگر خواب میں دکھاتے ہیں تو اس بندے کے یہاں خوب اولادیں پیدا ہوں گی، خوب بیٹے ہوں گے اور خوب بیٹیاں ہوں گی۔ یہ سورت کے خواب کی تعبیر بیان کی جاتی ہے، یاد رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرتا ہے۔ اللهم لك الحمد كما أنت، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، إنك على التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا داء إلا شفيته، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذو القوة المتين، يا ودود، يا ذو العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا والآخرة، اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا والآخرة، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔